اللہ زیادہ دے گا. جس طرح اللہ یہ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا، اور جس طرح اللہ یہ کہتا ہے کہ مغفرت چاہنے سے میں مغفرت کروں گا، جس طرح آپ دعا کریں گے تو میں قبول کروں گا، تو اسی طریقے سے اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر آپ شکر کرتے ہیں تو میں زیادہ کروں گا، زیادہ دوں گا. اب شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ اور شکر نہ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ناشکری ہوتی ہے. اور ناشکری کرنے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ دونوں بھی باتیں اس میں کہی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا. لیکن لئن کفرتم، شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید بھی ہے. دونوں طرف ہے، دونوں باتیں ہیں. شکر کا نہ کرنا ہی ناشکری ہے. اب شکر کس طرح کیا جائے؟ شکر یہ نہیں کہ ہم ایک تسبیح لیں اور بیٹھیں شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ کرتے ہیں ہم لوگ، ہم الحمدللہ الحمدللہ. جب الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کی وہ تعریف ہونی چاہیے، صرف زبان سے بول کر فائدہ نہیں ہے. ہاں، جو ثواب ملنے کا ملے گا. اسی طرح سے شکر کیا ہے؟ صرف شکر کھانے کے بعد بھی ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن اصل شکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آپ اس طرح صرف کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں پر خرچ کریں جہاں اللہ نے کہا ہے. جہاں جیسے پڑوسیوں پر خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، اور جتنے بھی نیک کام کرنا ہے وہ کریں. جو مال کے کام ہے وہ مال سے کریں. جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہی نہیں کہ مال ہی اللہ کی نعمت ہے. آپ کے پاس صحت ہے، صحت کا صحیح استعمال کریں. آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت کا صحیح استعمال کریں. آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے کا صحیح استعمال کریں. آپ کے پاس علم ہے، صحیح استعمال کریں، تو ہی وہ جا کر شکر ادا ہوگا. اگر ہم صرف شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے شکر دیا، علم دیا، شکر ہے، تو اس کا شکر ادا ہوگا؟ تو نے مجھے طاقت دی، شکر الحمدللہ. یہ زبانی شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن شکر، اصل شکر اس وقت ادا ہوگا جب اس کا استعمال صحیح ہوگا. اگر انسان شکر نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. ناشکری کب کرتا ہے انسان؟ ناشکری اس وقت کرتا ہے انسان جب وہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو بھی میرے پاس ہے وہ میرے بلبوتے کے اوپر ہے. اس کے پاس طاقت ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے کثرت کی ہے اس لیے میرے پاس طاقت ہے. علم ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے اس کے لیے میرے پاس علم ہے. مال ہے، میں نے مال حاصل کیا ہے اس کے لیے میرے پاس مال ہے. جو بھی اللہ نے دیا ہے نعمت، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. لیکن اگر کفر کرو گے یا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ چھیننے کے لیے اس کے لیے وقت نہیں لگتا. ایک قصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک جو پھیری والے ہوتے ہیں، پھیری والے جو پھر ادھر ادھر پھر کر لیتے ہیں بیچتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے لیتے ہیں پھر پھرتے پھرتے اس کو بیچ دیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک شخص جا رہا تھا تو اس کی گزر ایک گاؤں سے ہوئی، ایک دیہات سے ہوئی، ایک قبیلے سے ہوئی. تو اس قبیلے کے کچھ نوجوان اکثر آیا جایا کرتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے بابا کے ساتھ بات کرتے. یہ جو قصہ ہے، کوئی کتاب ہے داستانہ ہے پراگندہ، اس کا اردو ترجمہ ہے بکھرے موتی بول کے، آیت اللہ دستگیر شیرازی کا ہے. تو اس میں یہ داستان نقل ہے. تو وہ جو پھیری والا ہے اس کو اس کے بچے کہتے ہیں، وہ شخص کے بچے کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہمارے بابا سے باتیں کر لیجئے، ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. اکثر ہوتا ہے بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں رہتا. ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں. بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے حالات بیان کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو کچھ گزرا ہے، کیونکہ بہت بڑی زندگی گزار دی انہوں نے، 70-80 سال. تو جو یادداشت ہے
اگر وہ کسی کو کہہ دیں، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، چاہے وہ کسی دردناک حالات سے گزرے ہوں یا کسی بھی حالات سے گزرے ہوں، کوئی اچھا نیک کام کیا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کسی سے وہ کہیں. لیکن آج کل ہم نوجوانوں کے پاس ان بزرگوں کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. ہمارا پورا ٹائم موبائلوں میں گزرتا ہے، ریلز میں گزرتا ہے، اور اس طریقے سے تو دینا چاہیے. ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے، بزرگوں کو ٹائم دینا چاہیے. جو سینئر سٹیزنس ہیں جس کو کہتے ہیں، ان کو گورنمنٹ بھی بہت سی سویدھائیں دیتی ہے. کیوں؟ ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اٹینشن چاہتے ہیں، سب کی طرف سے ایک اٹینشن چاہتے ہیں. تو وہ بچے اس کو کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے باپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے، ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے اس پھیرے والے سے کہ میرے پاس بہت سا مال تھا. ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس مال نکل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ تھا وہ تھا، پہلے اتنی طاقت تھی، اتنا یہ تھا، میرے پاس بہت سا مال تھا، میرے پاس بہت سے گائے بیل تھے، مویشی تھے، درندے تھے، یعنی جو چراگاہ میں چرتے ہیں، جیسے بھیڑ ہو، بکریاں ہو، اس طریقے سے بہت سے میرے غلات تھے. اتنے غلات تھے کہ دور دور تک اسی کے جو چوپائے ہیں وہ نظر آتے تھے. وہ کہہ رہا ہے اور اتنے ہو گئے تھے، اتنے غلات ہو گئے تھے اس کے پاس. تو ایک دن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پوتے کو لے کر سیر پر گیا. اس کو گھوڑے پر بٹھایا، سواری پر بٹھایا، تاکہ میرے جو غلات ہیں، میرے جو مویشی ہیں، ان کا ایک نظارہ کروں اور ان کو دکھاؤں کہ کتنا کچھ میرے پاس ہے. تو وہ لے کر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو دکھاتے دکھاتے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنا ہے کہ اگر اللہ بھی اس کو نست و نابود کرے یا اس کو ختم کرنا چاہیے تو اس کو بھی ایک ساتھ لگے گا. کبھی کبھی ہم ایسی زبان میں الفاظ لاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اتنی طاقت ہے میرے پاس کہ اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یا اتنا مال ہے میرے پاس کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسے باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اس کی زبان پر بھی نکل آیا. اپنے پوتے کو کہہ رہا ہے، جو سمجھدار بھی نہیں ہے، اپنے پوتے کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ اگر اللہ بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو اس کو بھی 1 سال لگے گا. تو یہ کہہ کر وہ پلٹ رہا تھا کہ ایک آندھی آئی، ایک طوفان آیا، اولے پڑنے لگے، اور کچھ ہی پل میں اس کا سب کچھ نیست و نابود ہو گیا. یہاں تک کہ اس کا جتنے بھی جانور تھے وہ سب ختم ہو گئے. اور وہ تھک ہارا اپنے پوتے کو لے کر ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے پوتے کو ایک جگہ پر بٹھا کر پتھر پر وہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ کچھ بچا ہے یا نہیں. تو وہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ سنتا ہے کوئی آواز کہ ایک بھیڑیا اس کے پوتے کو کھا رہا ہے. اس کے پاس جو بندوق تھی، اس کے پاس بندوق رکھتا تھا، وہ بندوق لے کے اس کو بھیڑیے کو مارنے کے لیے جاتا ہے. اس کے پوتے کو لگتی ہے گولی، اور وہ پوتا وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے. اس غم سے وہ اپنے پیشانی کو دیوار پر مارتا ہے، یا وہ بندوق سے ہی مارتا ہے. اتنا مارتا ہے کہ اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. تو اس طریقے سے نہ اس کی آنکھیں رہی، نہ اس کا پوتا رہا، نہ وہ جانور رہے. ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہو گیا. صرف کچھ الفاظ ہمارے منہ سے ایسے بھی نکل جاتے ہیں. تو اسی لیے سنبھالنا چاہیے، اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے. زبان کے اوپر میں نے پوری مجلس پڑھی ہے. ایک صلوات پڑھے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اگر تم شکر کرو گے، شکر کس طریقے سے کیا جائے. پھر پہلے تو ہم کو اگر ہمارے پاس مال ہے، جو مال کے اندر جو زکوٰۃ نکلتی ہے، صدقات نکلتے ہیں، خیرات نکلتے ہیں، خمس نکلتے ہیں، اس کو نکالنا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہی کہا تھا کہ تیرے پاس اتنا مال ہے. کتنا مال تھا قارون کے پاس جانتے ہیں؟ وہ سونا بناتا تھا،
सोने के उसके जो गुलाम थे वो सब सोने के कपड़े पहनते थे, और वो जब निकलता था तो उसकी जो सवारियां होती थी वो देखकर लोग कहते थे कि काश काश मेरे पास भी इतना माल होता। यानी लोग हसरत कहते, हम भी करते हैं, कभी कभी बड़े आदमियों को देखते हैं, मिनिस्टर्स को देखते हैं जिसके पीछे गाड़ियां जा रही हैं, या बड़े आदमियों को देखते हैं बड़ी गाड़ी में जा रहा है, हमारे दिल में ख्याल भी आता है कि काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां होती, ऐसे बंगले होते, ऐसे रुतबा होता। तो लोग भी उसी तरीके से कारून को देखकर अपने दिल में तमन्ना करते थे कि काश मेरे पास भी कुछ माल होता इसमें से। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़कात देने के लिए कहा तो उसने नहीं दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये ज़मीन तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम जो चाहे हुक्म दो। कारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में धंसा दिया, यहां तक कि उसका माल भी धंसा दिया। और फिर वही लोग जो तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे कि अच्छा वह हमारे पास इतना माल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह देता है, लेकिन देना, ये ज़्यादा देना भी एक आजमाइश होती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसी तरीके से एक और वाक़या कह के ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। देखिए शुक्र करना कितना ज़रूरी है और किस तरह शुक्र किया जाए, उसी किताब में एक और वाक़या हमें मिलता है। ये तो हुआ कि नाशुक्री का, अभी जो मैंने बयान किया। एक शख्स था, उसके ख्वाब में उसको ख्वाब आता है कि देखो हमने तुम्हारी उम्र इतनी की कर रखी है, इतनी फला उम्र रखी है, आधी उम्र तुम्हारी अच्छे से गुजरेगी, माल और दौलत के साथ गुजरेगी, फरावानी के साथ गुजरेगी, नियामत के साथ गुजरेगी, लेकिन आधी उम्र फ़कीर व फाका से गुजरेगी। आप जो पहले चाहते हैं वो ले लो। तो उस आदमी ने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं आपको मेरे बीवी से मशवरा करके बता देता हूं। कभी कभी बीवियां अच्छी मशवरा भी दे देते हैं। सब बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने लगा कि हमारी जो, जब भी मैं कुछ काम करता हूं तो मेरी बीवी से मशवरा करता हूं, लिहाजा मैं इस दफा भी मेरी बीवी से मशवरा करके मैं बता दूंगा। तो उसने दूसरे दिन अपनी बीवी से मशवरा किया कि इस तरह मुझे ख्वाब आया है, क्या करेंगे। तो बीवी ने मशवरा दिया कि पहली आधी उम्र आप फरावानी के ले लो, नियामत के ले लो। तो उसने वैसा ही उसको दूसरे दिन जवाब दिया जो भी ख्वाब आया था उसको। और फिर होता यह है कि उसकी जो आधी उम्र है उसको अपने उसके बिजनेस में फ़ायदा होते रहता है, जहाँ कहीं से माल आते रहता है, बहुत उसको नियामतें मिलती हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इस दौरान उसकी बीवी उसको मशवरा देती है कि अब इन माल को जो तेरे पास आया है उससे किसी का हक ना जाए, यानी सबका हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, माल में ज़कात अदा करो, खैरात दो, मेहमान नवाजी करो। इस तरह के जितने नेक काम है वो करते रहो। और फिर आधी उम्र जब गुजर जाती है, फिर एकदम एक दिन वो सोया होता है तो उसको ख्वाब में पता चलता है, वही शख्स आकर कहता है कि चूंकि तुमने माल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, माल की ज़कात अदा की है, खुम्स अदा किया है, जो भी है खैरात दी है, पड़ोसियों के साथ उसका हक अदा किया है, रिश्तेदारों का हक अदा किया है, फ़कीर व फ़ुकरा को अता किया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जो आधी उम्र फ़कीर व फाका का रखना था वो भी अब फरावानी में गुजरेगी। तो देखा, तो कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ये कह रहा है कि इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, और कुफ्र करोगे तो मेरा अजाब भी है। यानी जो दिया है वो छीन भी सकता हूं मैं। एक सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक आखिरी आयत लेकर
قرآن کے ایک آیت سورہ قصص آیت نمبر 82 میں آیا ہے وَاسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کو چاہے رزق بڑھاتا بھی ہے، جس کو چاہے کم بھی کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے اور نہیں دیا تو ہم یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہی نہیں دیا ہے، اللہ مجھ کو ہی نہیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں کمی کرتا ہے۔ لیکن جو آیت میں یہاں پر لینا تھا دوسری آیت ہے وہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ يُرِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو نیک کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ نیک کام کرنا ہے، جو بھی اس کا حق ادا ہے وہ حق ادا کریں، یہی شکر ہے۔ لیکن اگر کفر کرتے ہو تو اللہ اس سے چھین لے گا اور اللہ بڑا عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو یہ دو آیتوں سے ہم کو یہ بات پتہ چلی۔ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو میں زیادہ دیتا ہوں، اور اگر تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو تو ہم لے بھی سکتے ہیں اور تمہیں بڑا عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ اس طریقے سے اللہ ہی لے۔ دنیا میں بھی ظلم ایسا ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑا ظلم ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ جو باغ فدق تھا، رسول خدا نے اپنے چہیتی بیٹی کو دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ وہ کوئی مال غنیمت نہیں تھا۔ جنگ خیبر کے بعد، جنگ خیبر میں جو جنگ ہوئی تھی وہ بغیر کوئی زیادہ لڑائی جھگڑے کے ہوئی تھی، تو وہاں پر جو شکست ہوئی یہودیوں نے باغ فدق رسول خدا کو دیا تھا تاکہ مصالحت ہو جائے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کو ختم کیا جائے اس کے لیے۔ تو اس کو رسول خدا نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کو ہبہ کیا تھا، یعنی دیا تھا۔ دینے کے بعد اس باغ فدق سے بہت سے کام اسلام کے ہوتے تھے، یعنی اگر کوئی جنگ ہوتی تو وہاں سے بھی پیسہ یوز کرتے تھے، فقراء کو دیتے تھے، مولا کائنات بھی اس میں سے فقراء کو دیتے تھے، وفاظ نظارہ فقراء کو دیتی تھی۔ اس طریقے سے بہت سے کام اسلام کے ہوتے تھے، چل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوتی ہے، رسول خدا اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں 11 ہجری میں، تو ایک دفعہ تو پہلے مولا علی کا حق چھینا گیا، جو خلافت ان کو ملنی تھی جو وہی چھینی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ اول نے پہلا کام یہی کیا کہ باغ فدق اپنے قبضے میں کر لیا۔ جو بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو وہاں پر کام کرنے والے ہوتے تھے، وہ باغ فدق میں کچھ کارندے ہوتے تھے کام کرنے والے، ان کو ہٹایا گیا۔ ایک مرتبہ جب بی بی کو پتہ چلا تو بی بی نے کچھ عورتوں کو جمع کیا اور اپنا حق لینے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ دیکھیے کیوں بی فاطمہ زہرا مسجد نبوی تک گئی؟ باغ فدق کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھیے حق تو حق ہوتا ہے، اپنا حق بھی حاصل کرنا ہے۔ ایک سسٹم ہے، قضائی سسٹم ہے، کسی کو نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ ظلم کرنا چاہیے نہ ظلم سہنا چاہیے۔ بی فاطمہ زہرا یہی بتانا چاہتی ہے کہ یہ حق کس کا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا کتنا ضروری ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اور جو
रसूल खुदा ने दिया था अपनी बेटी को, वो उनका हक था, इसलिए वो गई, मस्जिद नबवी में गई, अपना वहां पर दावा पेश किया, अपनी बात रखी वहां पर। पहले खलीफा बैठे हुए हैं तख्त पर, मुकदमा चल रहा है। उस वक्त भी फातिमा ने एक खुतबा, बहुत तवील खुतबा भी दिया, जिसमें अल्लाह की हम्द व सना की पहले, फिर रसूल खुदा की हम्द व सना की, रसूल खुदा के मुतालिक बताया कि किस तरह अल्लाह ने उनको मुंतखब किया है। उसके बाद नमाज रोज़ों के बारे में बताया, इस्लामिक सिस्टम्स के मुतालिक बताया। सब कुछ बताने के बाद अपने दावे को पेश किया, लेकिन दावा कबूल नहीं हुआ। क्या उज़्र पेश किया गया? फतह किस लिए नहीं दिया गया? कि गवाह लेकर आओ। और यह भी कहा गया क्यों छीना गया, तो एक हदीस पेश की, और पहले खलीफा ने एक हदीस पेश की कि अंबिया के कोई वारिस नहीं होते, और अंबिया के पास जो भी होता है वो सदका होता है। ये शिया किताबें, सुन्नी किताबों में, सभी किताबों में मिलेंगे आपको, बहुत सी अक्सर किताबों में 30-40 किताबें सुन्नियों के हैं, जो वो उनमें भी आपको ये बातें कहीं ना कहीं मिलेंगी आपको। बुखारी में भी मिलेगी आपको, तिरमिजी में भी मिलेगी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनमें भी ये किताबें, ये बातें मौजूद हैं, हवाले के साथ भी। किसी को हवाला चाहिए तो मैं हवाला भी दे सकता हूं उसका। ये बातें हैं, उनकी किताबों में है कि छीना गया, हक छीना गया। क्या बोलकर? कि अंबिया के कोई वारिस नहीं होते। क्यों नहीं होते? बीवी ने कुरान से साबित किया कि अंबिया के भी वारिस होते हैं। कुरान में आयत है, सुलेमान ने दाऊद को अपना वारिस बनाया। कुरान के अंदर आयत है, तो वारिस होते हैं। लेकिन ये कहां से हदीस गुड़ कर लाई है, कहां से हदीस? बीवी ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये रसूल खुदा ने तुमको बताया था? कहने लगे कि मुझे अकेले में बताया था ये हदीस। तो ऐसी हदीस पेश करके कहा, फिर कहा कि गवाह लेकर आओ। तो बीवी ने गवाह पेश किया। गवाह किसको पेश किया? उम्मे ऐमन को, जो उनकी कनीज थी, उनको पेश किया। इमाम हसन को पेश किया, इमाम हुसैन को पेश किया, लेकिन उनकी गवाही को भी रद्द किया। क्या कहकर रद्द किया? कि बच्चों की गवाह माँ बाप के लिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके मुतालिक भी कुरान में दलील है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने माँ के मुतालिक गवाही दी, अपने माँ के पाक दामनी के पे, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बनता हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। सब लोग दंग रह गए, सब लोग बीबी मरियम पर तहमत लगा रहे थे कि ये बच्चा कहां से आया, ये है, ये वो है। जब बच्चे ने गहवारे में माँ के गोद में बात किया तो सब लोग खामोश हो गए। तो बच्चे ने, बेटे ने माँ के मुतालिक गवाही दी, कुरान के अंदर है। फिर यहां पर क्यों कबूल नहीं हो रही इमाम हसन और इमाम हुसैन की गवाही? तो इस तरीके से जब बीवी ने देखा कि मेरा हक छीना ही जा रहा है, अब मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो एक मर्तबा उम्मे ऐमन से कहती हैं कि मुझे वापस घर लेकर चले। इस तरीके से एक हक छोड़, ये दूसरा हक छीना गया। और इतना ही नहीं कि एक मर्तबा घर के बाहर जमा होने लगे लोग। क्यों जमा हुए? मौला अली से बैयत लेने के लिए। एक मर्तबा कुछ लोग आए, आने के बाद पहले ही बीवी दरवाजे के पास नहीं आई। पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो लोग आए थे, उनको पूछा क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि तुमको बुलाया गया है मस्जिद में। क्यों? क्योंकि बैयत लेनी है। तो मौला अली ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो कोई बैयत नहीं दूंगा।
میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں قرآن جمع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو وہ واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد سب مل کر آئے واپس، سب مل کر لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے کہ آگ بھی لے کر آئے ساتھ۔ آنے کے بعد کھٹکھٹانے لگے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے کہ علی کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ جب دروازہ نہیں کھلا تو کسی نے اپنے غلام کو حکم دیا، غلام کا نام کنفوس تھا، کہ دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور ایک مرتبہ پھر حکم دیا، دروازے کے پیچھے بیوی آ کر رکتی ہیں، اور وہی شخص جس نے آگ لگانے کا حکم دیا تھا وہی شخص حکم دیتا ہے کہ دروازے کو دھکا دے کر توڑ دو۔ ایک مرتبہ دھکا دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بیوی جو پیچھے ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کیل تھی، جب دھکا دیا گیا تو وہ کیل بیوی کو لگتی ہے، بیوی زخمی ہوتی ہے، زخمی ہونے کے بعد گش کھا کر گرتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب گش کھا کر گری ہے اور جب اٹھی ہے تو دیکھا کہ اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ محسن شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا، بس ایک مرتبہ پکارا، ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا علی کو رسیوں میں باندھ کر لے کر جا رہے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے اللہ اس قلیل کی مجلس تیری بارگاہ میں قبول فرما، سامعین کے خلوص کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہے ان کی بیماری میں شفا یاب عطا فرما، ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مصیبتوں کو دور کر، اے اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مشمار فرما۔ ایک مرتبہ پھر ایک سورہ حمد اور پھر مرتبہ اللہ پڑھ کر سجاد علی ابن شاہد علی کو رسال کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔